نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ دجال کی شخصیت، دجال کا حلیہ، دجال کے بارے میں احادیث میں جو کچھ آیا ہے، دجال کیا ابن سیاد دجال تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں آپ تمام سامعین بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آگے دجال کی علامات کا تذکرہ کر دیا جائے، خروج دجال کی علامات کا، کہ جب ان علامتوں کا ظہور ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ دجال کے ظہور کا وقت آ چکا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں دجال کی کون کون سی علامات کا ظہور ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کی علامات میں سے کون کون سی علامات بیان فرمائی ہیں، کیونکہ علامت کو دیکھ کر اصل چیز تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مینگنی کو دیکھ کر جانور کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، قدم کے نشانات کو دیکھ کر کسی راہگیر کا پتہ چلتا ہے، برجوں سے مزین آسمان اور سمندروں سے بھرپور زمین کو دیکھ کر ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی ضابطے کی مثالیں ہیں۔ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوگا، اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نشانیاں ہونی چاہیے جن کو دیکھ کر ہر آدمی یہ سمجھ جائے کہ اب عن قریب دجال نکلنے والا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مستعد ہو جانا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان کو نمبر وار بیان کیا جاتا ہے۔ خروج دجال کی نمبر 1، خروج دجال کی سب سے پہلی علامت اور سب سے اہم علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو جانا۔ یہ ایک ایسی کھلی اور روشن علامت ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان یہ اندازہ لگا سکے گا کہ اب دجال کے نکلنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق میں شروع میں ہی بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ حضرات نے وہ میری علامات قیامت سیریز کی شروع کی اقساط نہیں دیکھیں تو آپ انہیں دیکھ لیں، جس میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے مکمل بحث اور ان کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ دوسری علامت خروج دجال کی نخل بیسان پر پھلوں کا لگنا بند ہو جانا۔ یہ بات میں نے پرسوں کی ایپیسوڈ میں بیان کی تھی، یا پرسوں کی ایپیسوڈ میں بیان کر دی تھی کہ آج کل بیسان نہر اردن کے قریب حدود فلسطین میں واقع ہے۔ خروج دجال سے پہلے اس کے درختوں پر پھل آنا بند ہو جائے گا۔ تیسری علامت دجال کے خروج کی ہے، بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا۔ چوتھی علامت خروج دجال کی یہ ہے، دین میں کمزوری آ جائے گی، آپس میں بغض اور نفرت پھیل جائے گی۔ معمر بن راشد نے اپنی جامع میں قتادہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن کوفہ میں ایک منادی نے ندا لگائی کہ دجال نکل آیا ہے۔ ایک آدمی حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوفہ والے دجال سے قتال کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا سردار بھی آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں، ادھر کوفہ والے دجال سے نیزہ بازی کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی فرمایا کہ بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے آ کر کہا کہ دجال کے نکلنے کی خبر جھوٹی تھی۔ ایک شخص نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ہمیں دجال کے متعلق کوئی حدیث سنائیں، کیونکہ آپ ہمیں اس کے متعلق کوئی علم رکھے بغیر نہیں روک سکتے، کیونکہ جب تک ہمیں دجال کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو ہم اس سے کیسے رکیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آج دجال نکل آئے تو بچے ہی اس کو کنکریاں مار مار کر زمین میں دفن کر دیں گے، کیونکہ وہ تو نکلے گا ہی اس وقت جب لوگوں کی تعداد کم اور کھانے پینے کی اشیاء ناقص ہوں گی، آپس میں ناچاقی اور دین میں خفت آ جائے گی، اور اس کے لیے زمین کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جیسے مینڈھے کی پوستین لپیٹ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے ہاں کھانے پینے کی اشیاء کیا حال ہے۔
آپس میں ناچاقیوں کا، آپس میں لڑائی جھگڑوں کا کیا حال ہے، اور دینداری کا کیا حال ہے کہ لوگ ایک بہت عام سا اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، لوگ نماز پڑھنے تک نہیں آتے، نماز کا خیال تک نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً دجال کے نکلنے کا زمانہ بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ چشمہ زغر کا پانی خشک ہو جانا۔ چھٹی علامت یہ ہے قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا۔ سنن نبی داود میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا گویا مدینہ کا ویران ہونا ہے، اور مدینہ کی ویرانی جنگوں کی علامت ہے، اور جنگوں کا ہونا فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ہے، اور قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا گویا دجال کا نکل آنا ہے۔ پھر جس شخص سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی اس کی ران یا کندھے پر ہاتھ مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ بات اسی طرح برحق ہے جس طرح تمہارا یہاں بیٹھا ہوا ہونا برحق ہے۔ تو اس حدیث سے کچھ اور علامات بھی معلوم ہو گئی۔ نمبر 1 بیت المقدس کا آباد ہو جانا، نمبر 2 مدینہ منورہ کا ویران ہو جانا، نمبر 3 جنگوں کا دورہ ہونا، اور نمبر 4 قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا۔ اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال کے درمیان صرف 7 ماہ کا عرصہ ہوگا۔ جنگوں کی تفصیلات بھی روایات میں ملتی ہیں، لیکن میں یہاں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ جنگوں پر مفصل گفتگو آگے کی جائے گی۔ نمبر 7 مسجدوں کے محراب اور ممبر سے دجال کے تذکرے پر مہر سکوت لگ جانا۔ 8ویں نشانی سچ اور جھوٹ، امانت اور خیانت کا مفہوم بدل جانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد، مسند بزار، مسند ابو یعلا وغیرہ میں یہ ارشاد نبوی منقول ہے کہ دجال سے پہلے کچھ دھوکے کے سال ہوں گے، جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اس میں روبیزہ یا رویبضہ کلام کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسق بھی امور عامہ میں باتیں کریں گے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رویبضہ کا مطلب ہے کہ بیوقوف آدمی بھی عام معاملات میں باتیں کریں گے۔ 9ویں نشانی ہے بھوک اور قحط سالی کا دورہ ہو جانا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4077 ایک طویل حدیث ہے جو کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مکمل حدیث تو انشاءاللہ آگے کسی ایپیسوڈ میں بیان کی جائے گی۔ یہاں اس کی جو حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ فرمایا خروج دجال سے قبل 3 سال ایسے ہوں گے جو انتہائی شدید ہوں گے، لوگ اس میں شدید قحط سالی کا شکار ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ وہ 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار کو روک لے، اور دوسرے سال آسمان کو حکم دیں گے تو وہ اپنی 2/3 بارش روک لے گا، اور زمین کو حکم دیں گے تو وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ پھر تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے تو وہ اپنی بارش مکمل روک لے گا، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا، اور زمین کو حکم دیں گے تو اپنی ساری پیداوار روک لے گی اور کوئی گھاس نہ اگے گی، ہر سمدار جانور ہلاک ہو جائے گا الا ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اس زمانے میں پھر لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھے گی؟ وہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو پھر لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحلیل و تکبیر، تسبیح و تحمید ان کے لیے کھانے کی جگہ کام دے گی۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ عربوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج دجال کے وقت اہل عرب بہت کم ہوں گے۔ اور اہل عجم کی بھرمار ہوگی۔ 11ویں نشانی یہ ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رومیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7279، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب رومیوں کی تعداد یعنی عیسائیوں کی تعداد انتہائی کثرت کے ساتھ ہو جائے گی، چنانچہ آج موجودہ حالات میں عیسائیوں کی کثرت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور 12ویں علامت ظہور مہدی کی
علامات، یعنی ظہور مہدی کی جتنی علامات ہیں وہ ساری کی ساری خروج دجال کی علامات بھی ہیں، یعنی خروج مہدی کی تمام علامات کا پورا ہو جانا یہ خروج دجال کے قرب کی علامت ہوگی۔ اب ذرا آپ چشم تصور میں ذرا اس وقت کو دیکھیے کہ مینا کا میدان ہے، لاکھوں کا مجمع پروانوں کی شکل میں موجود ہے، اور شیطان سے اظہار و نفرت و عداوت کے لیے جمرات پر کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ اچانک آتش حرب و فساد بھڑک اٹھے، لوگ ایک دوسرے کے قتل سے بھی دریغ نہیں کر رہے، اتنا فساد مچا کہ الامان والحفیظ، بہت سے لوگ جو مینا سے بھاگے تو اپنے مستقر پر پہنچ کر ہی اطمینان کا سانس لیا، اور جو لوگ زندہ بچ گئے وہ بھی سراسیمگی کی حالت کا شکار ہے۔ ان حالات سے دل شکستہ ہو کر لوگ سنجیدہ افراد اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کریں گے؟ لوگوں کو کس طرح وہ لوگ امن کے لیے وہ راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ انشاءاللہ وہ ان کی کس طرح کی وہ کوششیں کریں گے کہ کسی طرح یہاں امن قائم ہو جائے، انشاءاللہ یہ اگلی قسط میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔